Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عبادت کرنے ہی کے لیے اگر پیدا کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا جائے، چونکہ پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اور فرشتوں سے زیادہ عبادت کون کر سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ تو رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہی پیدا کر کے دنیا چلا لیتے، بس یہی کافی تھا، پھر مستقل انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ مقصد تو فرشتوں کو پیدا کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کے برابر عبادت کوئی انسان نہیں کر سکتا، فرشتوں کے جیسی عبادت بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور فرشتوں کے جیسی کمال والی عبادت بھی انسان نہیں کر سکتا۔ کس کے بس میں ہے کہ پوری رات قیام میں رہے، بلکہ پوری زندگی قیام میں رہے، پوری زندگی سجدے میں رہے، پوری زندگی رکوع میں رہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک وہ رکوع اور سجدے میں رہتا ہے، تو ایسی عبادت تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو پھر عبادت ہی کے لیے پیدا کیا جانا مقصود ہے، تو پھر فرشتے ہی کافی ہیں عبادت کے لیے، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کی نوعیت مختلف ہے، عبادت کرنے کا انداز مختلف ہے۔ دو طریقے ہیں عبادت کرنے کے، ایک ہے اختیاری طور پر عبادت کرنا، دوسرا ہے خلقتاً عبادت کرنا۔ اختیاری طور پر عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے عبادت کرنے کا آدمی کو اختیار بھی ہو اور عبادت نہ کرنے کا اختیار بھی ہو، انسان چاہے تو کر بھی سکتا ہے، چاہے تو نہیں بھی کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر، آخرت کے خوف سے، اپنی نفسانیت کو دبا کر، اپنی خواہشات سے منہ موڑ کر اللہ کی مرضیات پر چلنے کی نیت سے کوئی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی، مشکلات کے ساتھ بھی، مشقتوں کے بعد بھی عبادت کر لینا، یہ ہے اختیاری طور پر۔ دوسرا ہے خلقتاً عبادت کرنا۔ خلقتاً عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی طور پر، فطری طور پر اللہ نے اس کو عبادت کا ہی مکلف بنایا ہے، عبادت پر ہی مجبور کر دیا ہے۔ مثلا اسے سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ فرشتوں کے اندر عبادت نہیں کرنے کا مادہ نہیں ہے، عبادت کرنے کا ہی مادہ ہے۔ انسانوں کے اندر عبادت کرنے کی بھی صفت ہے، عبادت نہیں کرنے کا بھی مادہ ہے۔ جیسے اس کی مثال، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، خواہش رکھی ہے۔ خواہش صحبت کی بھی ہوتی ہے، ایک عورت ایک مرد سے، ایک مرد ایک عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ انسان کے اندر خواہش کھانے کی بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر خواہش پینے کی بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر خواہش اچھا پہننے کی، اچھا رہنے کی، بلند عہدے کی، کثرت مال کی، یہ سب خواہشات انسان کے اندر ہیں۔ فرشتوں کے اندر صحبت کی خواہش نہیں ہوتی، یعنی کسی فرشتے کے اندر بیوی بنانا، کسی لڑکی سے محبت کرنا، صحبت کرنا، اولاد جنم دینا، ایسا مادہ فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب سمجھیے، انسانوں کے اندر ایک شخص وہ ہے جسے آنکھ نہیں ہے، اندھا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جسے آنکھ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھ سکنے والے شخص کو گناہوں سے بچنے کا جو ثواب ملتا ہے، یعنی بدنظری سے بچنے کا جو ثواب ملتا ہے، اندھے شخص کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا کوئی شخص کسی لڑکی کو زندگی بھر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ اندھا تھا، تو بدنظری کرنے کا گناہ یا بدنظری چھوڑنے پر نیکی تھوڑی ملے گی اس کو، اس واسطے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اندھا ہے۔ جیسے ایک دیوار ہے،
دیوار کے اندر بولنے کی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب اگر جیسے نابینا شخص ہے ویسے ہی دیوار ہے، دیوار کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دیوار بہت بڑی بزرگ ہے، اب تک کسی کو بدنظری سے دیکھی نہیں ہے، اب تک کسی کے بارے میں گندے خیالات کی نہیں ہے، کیونکہ دیوار کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نابینا کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو نابینا شخص کا بدنظری سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے، بینا شخص کا بدنظری سے بچنا کمال ہے۔ انسانوں کا شہوات سے بچنا کمال ہے، فرشتوں کا شہوات سے بچنا کمال نہیں ہے۔ جیسے ایک اور مثال، ایک بالغ شخص ہے 20 سال کی عمر کا، دوسرا 3 سال کی عمر کا بچہ ہے۔ 3 سال کی عمر کے بچے کو شہوت نہیں ہوتی ہے، وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ بدنظری نہیں کر سکتا، تو اب 3 سال کے بچے نے بھی بدنظری نہیں کی، شہوت نہیں ہوئی، صحبت نہیں کیا۔ ادھر 20 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے، اسے کسی لڑکی کو دیکھنے صحبت کرنے پر قدرت حاصل ہے، لیکن اس نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بدنظری نہیں کیا اور صحبت نہیں کیا، نتیجتاً دونوں صحبت نہیں کیے، بچہ بھی نہیں کیا، ادھر 20 سال کی عمر کا لڑکا بھی نہیں کیا، لیکن دونوں کی بدنظری نہ کرنے میں اس بات کا فرق ہے کہ بچے کو بدنظری کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بدنظری کیا چیز ہے، صحبت کیا چیز ہے، وہ اسے قدرت ہی حاصل نہیں ہے اس پر۔ برخلاف لڑکے کو قدرت حاصل ہے، صحبت کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن اس نے ترک کیا ہے گناہ اللہ کے ڈر سے۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی دل کے اندر خیالات آ جاتے ہیں گناہ کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال گزرا۔ تو شہوات کا، معصیت کا خیال انسان کو آئے، پھر اس خیال کو انسان اللہ کے ڈر سے ترک کر دے، یہ عبادت ہے۔ اور ایک ہے خیال ہی نہ آئے اور پھر خیال نہ آنے کے بعد وہ گناہ نہ کرے، وہ کمال کی بات نہیں ہوتی ہے۔ فرشتوں نے انبیاء کے بارے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کیا وہ یہی تھا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہوا کہ بازاروں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ نبی کو تو نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ چلنا پھرنا چاہیے، یعنی کھانا پینا انسان کی صفت کے خلاف، نبی کی صفت کے خلاف، فرشتوں کے جیسا تصور کر کے ان لوگوں نے کہا تھا۔ تو اب غور کریں، انسان کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، پھر بھی وہ اللہ کا حکم سمجھ کر دن میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، جسے روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا، فرشتوں کو بھی بھوک نہیں لگتی ہے، وہ بھی نہیں کھاتے ہیں، تو ادھر فرشتہ بھی بھوکا ہے، ادھر انسان بھی بھوکا ہے، لیکن دونوں کے بھوک میں فرق ہے نہیں ہے۔ فرشتے کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، اس واسطے بھوکا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، پھر بھی بھوکا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا بھوکا رہنا کمال ہے، فرشتے کا بھوکا رہنا کمال نہیں ہے۔ انسان کا اپنی شہوات کو ترک کر کے معصیت سے بچنا کمال ہے، فرشتوں کا معصیت سے بچنا کمال نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر جنت کی خواہش، جہنم کا خوف، نعمتوں کا شوق، یہ سب چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں رہتی ہیں۔ انسانوں کے اندر جنت کا شوق بھی رہتا ہے، گناہوں کا خوف بھی رہتا ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر زبان کو گناہ سے بچا لیا، کانوں کو گناہ سے بچا لیا، نگاہوں کو گناہ سے بچا لیا، تو اس کا یہ گناہوں کو بچا لینا اپنے اختیار سے ہے، قدرت ہونے کے باوجود بھی ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیے کہ ایک شخص کسی پہلوان سے لڑائی کر رہا ہے، پہلوان اتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک مکہ مارے گا تو سامنے والا مر جائے گا، پھر بھی اس نے سامنے والے کو نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور ایک شخص ہے جو 3 سال کے بچے سے لڑائی کر رہا ہے، اور 3 سال کا بچہ ادھر ہے 25 سال کا جوان۔ اب 25 سال کے جوان کو 3 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں ورنہ ایک مکے میں تمہاری لاش لگا دیتا، تو ظاہر سی بات ہے تو مذاق ہو گیا۔ 3 سال کا بچہ 25 سال کی عمر کو ایک مکہ مارے گا تو مر جائے گا۔ تو 3 سال کا بچہ کسی کو معاف کر دینا اور 25 سال کا پہلوان کسی کو درگزر کر دینا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔
تو ایسے ہی انسانوں کے اندر عبادت کا داعیہ ہے اور معصیت کا بھی تقاضا ہے۔ فرشتوں کے اندر معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تو اب فرق سمجھ میں آ گیا، اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ایسی عبادت چاہتے ہیں جس میں بندہ اختیاری طور پر عبادت کرے، اضطراری طور پر عبادت نہ کرے۔ انسان عبادت سے روگردانی بھی کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں اسلامی شریعت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، لیکن کسی انسان کو آج تک اللہ نے کوڑے برسائے نہیں ہیں، زمین میں دھسائے نہیں ہیں۔ لیکن فرشتے کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میں کبھی اللہ کے حکم کی روگردانی کروں، نافرمانی کروں۔ تو دونوں میں مادے کا فرق ہے، وہ عبادت پر ہی بنا ہوا مادہ ہے اور یہ عبادت اور معصیت دونوں پر مشتمل مادہ ہے۔ تو اللہ انسانوں کو پیدا کر کے وہ عبادت چاہتے ہیں جو اپنی اختیار سے کرے، اور اختیار سے کی جانے والی عبادت پر جنت ملتی ہے، اور اختیار سے ترک کی جانے والی معصیت پر اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کہ اللہ جب انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو فرشتے کافی تھے، فرشتے عبادت کے لیے کافی نہیں تھے، انسانوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔